نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور میرے معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا موضوع پاکستان نعمت بھی امانت بھی ہے۔ یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ پوری قوم کی فکر اور سوچ ہے۔ یہ وطن ہمیں تحفے میں نہیں ملا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ امانت ہے۔ یہ امانت ہمیں نعمت کی صورت میں ادا ہوئی۔ اس امانت کو ہم تک پہنچانے کے پیچھے ہزاروں علماء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ میں انہی اکابرین علماء کرام کی تاریخ کو دوبارہ ابھارنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، میری بات سماعت کیجئے گا کہ تحریک پاکستان صرف جغرافیائی آزادی کی جدوجہد نہیں تھی بلکہ ایک فکری، دینی اور نظریاتی تحریک تھی۔ اس نظریے کو ذہنوں میں اتارنے میں علماء کرام کا کردار غیر معمولی، بنیادی اور لازوال رہا۔ بر صغیر میں جب مسلمان اپنی تہذیب، دینی تشخص اور معاشرتی شناخت کے بحران میں مبتلا ہو رہے تھے، تب شاہ ولی اللہ کی فکری تحریک نے مسلمانوں کے شعور کو بیدار کیا۔ ان کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی قربانیوں نے جہاد اور خلافت کے تصور کو زندہ کیا اور انگریز حکومت کے خلاف ایک عملی مزاحمت کی بنیاد ڈالی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہزاروں علماء کرام نے شرکت کی۔ قید، سولی، گولی اور جلا وطنی جیسے مصائب جھیلے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی سے لے کر مفتی صدر الدین ازردہ تک ہزاروں علماء نے جانوں کے نذرانے دیے تاکہ دین، اقتدار اور امت کا وجود باقی رہے۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام دراصل ایک عملی، علمی اور روحانی تحریک کا نقطۂ آغاز تھا، جس کے علماء نے تعلیم، تحریر، فتویٰ اور تربیت کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو دینی اور فکری استقامت عطا کی۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کے ذریعے انگریز کے خلاف ایک منظم اور خفیہ جد و جہد کی۔ قید و بند کے صحبتیں برداشت کی لیکن ہمت نہ ہاری۔ تحریک پاکستان کا جب باقاعدہ آغاز ہوا تو اگرچہ کچھ دینی حلقے متحدہ ہندوستان کے حق میں تھے مگر اکثریت نے دو قومی نظریے کو تسلیم کیا اور پاکستان کی حمایت کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کی حمایت کے حق میں فتویٰ دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر قائدانہ کردار ادا کیا۔ قرارداد مقاصد 1949 کے پس منظر میں علماء کرام کی رہنمائی شامل تھی۔ تحریک پاکستان کے دوران جب نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، زبان حلق بنا تو اس کے پس منظر میں بھی علماء کرام کی وہ فکری رہنمائی شامل تھی جس نے عام مسلمان کو اس کی دینی پہچان اور ذمہ داری کا شعور دیا۔ علماء نے صرف قربانی نہیں دی بلکہ پاکستان کے تصور کو قرآنی اصولوں، سنت نبوی اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایک زندہ نظریہ بنا دیا۔ وہ نظریہ آج بھی ہماری بقا اور سمت کا تعین کرتا ہے، اور اگر آج ہم اس آزادی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان علماء حق کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا جنہوں نے قلم سے، دعا سے، کردار سے اور قربانی سے اس وطن کو وجود بخشا اور اس امانت کی حفاظت کی۔ آخر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بلکہ اس وطن میں بسنے والے ہر فرد سے یہ کہوں گا کہ اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعبیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے یہ کہہ کر آج گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے
ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ادائیں پہنی ہیں، وہ جال کفت سیادوں کے اب گلنے سڑنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اتنا مچلنے والے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔